نظام معاشرت دونوں قبائلی تھے، لیکن چاروں طرف عرب ہے جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہاں کوئی باقاعدہ حکومت کا نظام نہ تھا، لیکن جو ہمیں ہدایات دی گئیں سب سے پہلے تو قرآن مجید نے اللہ کے نبی کو خود حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، کہ آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ ان سے مشاورت کریں۔ اور یہ امر بھی عمومی سی بات ہے، جس سے کوئی سیاسی بات مراد نہیں ہے، گویا کہ ہر معاملے میں آپ ان سے مشاورت کریں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ مامور من اللہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی براہ راست خدا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہستی کو جو مامور من اللہ بھی ہو اور جس کے اوپر براہ راست خدا کی طرف سے رہنمائی بھی آ رہی ہو، ان کو یہ حکم دینا کہ آپ مشاورت کریں، یہ ذرا بہت غور طلب اور اہم بات ہے۔ اور پھر ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے جو معاملات ہیں مسلمانوں کے وہ مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف تو نبی پاک کو پابند کیا گیا ہے، امر کا صیغہ آپ سمجھتے ہیں، اور ایک ہمیں ہماری خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اب اس کی پہلے میں تھوڑی سیاسی پہلو لے لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا سماجی پہلو لیتا ہوں۔ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی بنا وہ سب سے پہلے تو میثاق مدینہ کی شکل میں ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ میں سے کسی نے اس کو نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیں۔ 1.5 سال اللہ کے نبی مختلف قبائل سے اس کے بارے میں مذاکرات کرتے رہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جب ہجرت پہ آئے ہیں اس سے پہلے مدینہ میں یہ بحث چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی ایک مدنی ریاست بنا لینی چاہیے، اور اس میں جو پاور کے کنٹینڈر تھے سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ابی تھے، اور بہرحال طے تھا کہ ابھی عنقریب ان میں سے کسی ایک کو بنا دیا جائے گا، تاہم وقت ہجرت ہو گئی۔ اور عبداللہ ابن ابی کی مخالفت کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرا حکمرانی کا حق مارا گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اور نظم حکمرانی بھی میرے پاس آنا چاہیے، کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ آپ نے اوس سے الگ مذاکرات کیے، خزرج سے الگ کیے، بنو نذیر سے، قریظہ سے، سب سے مذاکرات کیے، اور 1.5 سال یہ مذاکرات چلتے رہے، تب جا کر پہلے حصے میثاق مدینہ کے لکھے گئے، اور اس کے بعد جو جو قبیلہ جو جو علاقہ آتا گیا وہ اسے ایک سیشن کرتا گیا، وہ اس کو جوائن کرتا گیا۔ اگر ڈاکٹر سمیع اللہ کی تحریریں پڑھ لیں یا قرآن کتب پڑھ لیں، آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی کہ اللہ کے نبی نے بھی بالکل شورائیت کی بنیاد کے اوپر ایک سسٹم قائم کیا۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ چارٹر آف مدینہ کی پہلی کلاس بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم دیٹ مین مسلمان اور نان مسلم اور یہود ریاست مدینہ میں امت واحدہ کی حیثیت سے رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے یہ کہنا۔ اور ہم اپنے رویوں بھی دیکھیں کہ جب ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ اسلامک فلائی اسٹیٹ ہے، تو کیا ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم سب کو امت واحدہ ماننے پہ تیار ہیں؟ لیکن یہی کلاس ہے۔ ہر ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ہے، طبری نے بھی یہ لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، اس میں کسی شیعہ سنی کا، کسی وہابی بریلوی دیوبندی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہی کلاس ہے۔ اس کا جو بھی آپ معنی نکال، کلاس یہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر قبیلے کو اپنے قانون کے مطابق اپنا نظم چلانے کی اجازت دی۔ یہ اسی معاہدے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ طے کیا گیا کہ اگر آپ اپنے معاملات چاہے قانونی ہیں، چاہے جرم سے منسلک ہیں، چاہے لین دین سے منسلک ہیں، چاہے آپ کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، فیملی ڈسپیوٹس ہیں، اگر آپ اپنے قانون کے مطابق حل نہیں کر سکتے تو پھر میرے پاس معاملہ ریفر کیا جائے گا۔ معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں دیٹ مین اللہ کے نبی کہ میں پھر حضور فیصلہ کیسے فرمائیں گے، یہ بھی بڑھ لکھا ہوا ہے۔
وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں عدل کے مطابق فیصلہ کروں گا، رحم اور احسان کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ماڈرن ٹرم میں جیسے ہم کہتے ہیں ایکوٹی، یا ہم کہتے ہیں کہ جسٹس ٹینڈرڈ ود مرسی، ایگزیکٹلی جو یہ چیزیں اب دنیا فخر سے کہتی ہے یہ اسی میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہاں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے دل میں آئے گا میں کر دوں گا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ گویا کہ میں آپ کے رسول کا خیال کروں گا، آپ کی ضروریات کا میں خیال کروں گا، انصاف کے ساتھ میں احسان کو بھی اور رحم کو بھی استعمال کروں گا۔ خلفائے راشدین کے حکومت کے بارے میں مسلمان امت میں دو طبقے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ شیعہ روایت اور ہے، وہ کہتے ہیں امام مامون من اللہ ہے، اور سنی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے الیکشنز ہوئے، بیعت ہوئی۔ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، لیکن عمومی چونکہ آبادی زیادہ سنیوں کی ہے، تو ان میں اگر آپ دیکھیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ کے بعد جب وہ آ کے بیعت کی سپیچ ہوئی ہے مسجد نبوی میں، تو ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو آپ میری بات مان لیں، نہیں تو آپ واقع۔ گویا کہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کسی مسئلے پہ ہوتی ہے نا، ایک ہے اسپرچل بیعت پیری مریدی کی، ایک ہے اسٹیٹ کی بیعت۔ اسٹیٹ کی بیعت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہمارے یہ کام کریں گے، ہم آپ کے یہ کریں گے، ایک طرح کا پلیج ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہی اسپیچ سیدنا عمر سے منسوب ہے، یہی سب سے منسوب ہے۔ اور بعد میں جب یوں ہی وہ اموی آئے یا بنو عباس آئے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر وہ غلبہ شروع ہو گیا فارسی تہذیب کا، اور ہمارے اوپر غلبہ شروع ہو گیا رومی تہذیب کا، اور تمام وہ سیاسی نظریات جو شاورہم فی الامر کے آئے تھے، مشورہم بینہم کے تھے، وہ سارے کے سارے ادھر ہی چلے گئے۔ جو بادشاہت تھی، جو دائیں ہو رہا تھا، جو بائیں ہو رہا تھا، ہمارے لوگوں نے بھی وہی کہا، اور پھر ایک قدم آگے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بنایا بھی اللہ نے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سر اٹھاؤ گے تو سر اٹھا دیں گے آپ کا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ بدترین شکل کی ہماری تاریخ میں، پھر انہوں نے ظلم بھی کیے، مشکلات بھی آئی، اور اس کے بعد یہ ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا۔ بہت دیر بعد عہد حاضر میں آ کے ہمارے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی ہمارے ساتھ، ہماری فکر جو ہے یہ سیاسی استبداد میں چلی گئی ہے۔ تو اقبال علیہ رحمت نے اس قضیے کو ایک مصرعے میں فارسی میں یوں بیان کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا ہے پوری تاریخ میں، ہے کشتہ سلطانی ہے ملا و پیری، کہ سلطانی جو ہے ملوکیت آپ کو اس نے ذبح کر دی۔ فیکٹ بھی یہی ہے، ہماری غلامی میں رہتے رہتے اب آزادی کا خیال ہی نہیں آتا، اتنی خوئے غلامی ہمارے اندر پختہ ہے کہ ایک پولیس والے کو دور سے دیکھ کے ہم اندر سے ڈر جاتے ہیں، حالانکہ احساس الٹا ہونا چاہیے تھا۔ ولایت میں ہم پڑھتے تھے تو ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے، جو نئے پاکستانی آتے ہیں ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ آپ کو کوئی مشکل ہو تو پولیس والے سے رابطہ کریں، یا ان کو فون کر دیں، وہ بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں، اور ایسا آپ کا خیال کرتے ہیں جیسے ماں یا باپ کرتا ہے۔ ایک تصور یہ ہے جو دنیا نے کر کے دکھا دی، ایک ہم ہیں کہ ہم ابھی بھی تھانے دار سے اور پٹواری سے ڈرتے ہیں۔ یہ غلامی کی کیفیت ہے کہ ہمیں انہوں نے انسان بھی نہیں سمجھا۔ یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ مسئلہ ہمارے ہاں کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، ماوردی کو لے لیں، نظام الملک کو لے لیں، یا کسی اور پولیٹیکل فلاسفر کو لیں گے، ان کی ساری تان اس کی گرد گھومتی ہے کہ ایک بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، پتہ نہیں وہ کیسے بن جائے گا، اپنی مرضی کی شورا بنائے گا، شورا اور جب بادشاہ کا آپس میں ہوگا تو بادشاہ غالب آ جائے گا۔ بھائی اس سے تو بدترین ڈکٹیٹرشپ پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ کرتے رہیں۔ تاریخ میں جو انہوں نے کیا ہے علماء کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ، وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ۔ لیکن انگریز کی غلامی کے بعد جب آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، 1947 کے بعد جو قرارداد مقاصد ہے اس پہ آپ لاکھ اعتراض کریں گے، لیکن ایک بات بہت طے ہے کہ علماء کے اجتماعی اجتہاد کے اندر مسلمانوں کا سیاسی جو فلسفہ ہے یہ انہوں نے متعین کر دیا۔ آپ اس کو غور سے پڑھیں۔ مثلاً کہتے کیا ہے، ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم جو ہے
وہ یہ ہے کہ ہم حاکمیت الہیہ جو ہے یا جو انسان کی حاکمیت ہے ان کو ملائیں کیسے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے پولیٹیکل سائنس میں ہمارے. ہم ایک طرف کہتے ہیں للہ الامر، ادھر ہم کہتے ہیں جو لوگ ہیں اہل حاضر کا انسان یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، مذہب کہتا ہے کہ اللہ اصل ہے. ان دونوں کو ملانا پولیٹیکل سفیر میں ہماری تاریخ میں سب سے مشکل مسئلہ رہا. وقت نہیں ہے میں اس کو ایکسپلین کروں، لیکن تعداد مقاصد اور ہمارے آئین نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے حل کیا ہے. اتنا ممکن تھا. وہ کیا ہے کہ یہ حاکمیت اللہ کے پاس ہے، اس نے ہمیں دے دی ہے انسانوں کو، اور اس نے یہ ٹرسٹ کے طور پہ دی ہے، اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ لوگوں نے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرنا. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک سنتھسس کر دیا گیا ہے خدا کی حاکمیت کا اور انسان کی حاکمیت کا. اور پھر آگے جب لیگل شکل اختیار کی گئی تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ قوانین جو ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہو گئے، بلکہ یہ کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے کنٹریری نہیں ہوں گے، ریپگننٹ نہیں ہوں گے. یہ بھی بہت فرق ہے اس میں، لیکن زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اس میں. بہرحال یہ وہ فکر ہے، آپ ملا عمر کو اور لوگوں کو بھول جائیں. پاکستان کے تمام بڑے علماء جتنے بھی تھے کسی بھی مکاتب فکر کے ہوں، انہوں نے اس سوچ کو بنایا، لکھا، اور پاکستان کے آئین کا جو پریمبل ہے، مقدمہ کہہ لیں، پیش لفظ کہہ لیں، وہ ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک متفق کا اتحاد تھا سیاسی جو علماء امت نے اختیار کیا. ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے. اس سے ہٹیں گے تو وہ جو حدیث مبارکہ ہے من شذ شذ فی النار، ہم اس کے مرتکب ہوں گے. میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، میں آخر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جمہوریت سیاسی عمل کا نام نہیں ہے، یہ تمام معاملات میں مل جل کے فیصلے کرنے کا نام ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، کیا وہ بھی اس طرح چلتے ہیں. انگلینڈ میں یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتے ہیں اور اربوں خربوں روپے کی یونیورسٹیاں ان اسٹوڈنٹس کی الیکٹڈ باڈی کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور وہ چلاتے ہیں. کیا ہمارے مدارس اس طرح چلتے ہیں یا ایک فرد چلاتا ہے؟ ہمارے گھر کے جو فیصلے ہیں، کیا ہم بچوں کو بٹھا کے بات چیت کر کے نیگوشیٹ کر کے؟ جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ 6 طبقے ہیں، 6 گروہ ہیں، 6 اکائیاں ہیں، 6 بندے ہیں. ہر آدمی کا اپنا ایک مطالبہ ہے، وہ بیٹھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور آخر میں نا ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. نیگوسیشن کا جو معنی ہے گریٹر سینس میں ہم یہی لیتے ہیں، کچھ آپ نے چھوڑا کچھ یہ ہے. یہی امرهم شورى بینہم کا مزاج ہے، یہی ڈیموکریٹک کا مزاج ہے. ڈیموکریٹک صرف پولیٹکس نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے سارے معاملات ایسے ہیں، کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ہیں، کیا ہمارے دفتروں میں ایسے ہیں، یا ہم لٹ مارتے ہیں، یا ہم کہہ دیتے ہیں مستندہ میرا فرمایا ہوا. یہ وہ بات ہے کہ ہمیں دین کی صحیح تفہیم کر کے کہ ہمارے سارے کے سارے معاملات شورى سے چلیں گے، شورى سے، اور ہم اس کا عملی نمونہ بنائیں. اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، اپنے اداروں میں، اپنی جماعتوں میں، آپ کے اپنے مرتبہ فکر میں، سب میں اس اصول کو لگائیں. حنفیوں سے بہتر کون جانتا ہے؟ امام ابو حنیفہ تو فتویٰ نہیں دیتے تھے جب تک 40 علماء کی جماعت متفق نہیں ہو جاتی تھی، حالانکہ امام تو وہ خود تھے. لیکن دیکھ لیں کرتے تو وہ یہی تھے، کتابوں میں تو ہمیں یہی پڑھا. بحثیں ہوتی تھی. آدھا منٹ اور میں لیتا ہوں. ایک عجیب تاریخ میں اگر آپ ابو عبید کی کتاب الاموال پڑھیں یا کتاب الخراج پڑھیں ابو یوسف کی، جب شام فتح ہوا ہے، جب عراق فتح ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ زمینیں میں تقسیم نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے تقسیم ہوتی تھی، قرآن مجید میں ہے، حضور کا عمل ہے، ابو بکر صدیق کا عمل ہے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. بحث ہوئی، کئی مہینے ڈیبیٹ ہوئی، یہ ساری تفصیل آپ کو کتابوں میں ملی. کئی مہینے 2 گروہ بن گئے.
ایک گروہ کی قیادت کر رہے تھے حضرت عمر فاروق اور ایک گروہ کی قیادت حضرت علی کر رہے تھے، اور دونوں بڑے ہیں۔ اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارے تو بہت بڑے ہیں، ہمارے ہم سے تو کئی مہینے ڈیبیٹ ہوئی، اور آخر میں حضرت علی کا جو کیمپ تھا وہ میجارٹی، انہوں نے کہا کہ آپ کے آرگومنٹ ٹھیک ہیں، یہ ساری زمینیں ان کو مل گئی تو بہت امیر ہو جائیں گے، ہم اسٹیٹ کیسے چلائیں گے، اور اب میں تو تھی بارش ہی نہیں ہوتی، یہاں تو زمینیں بہت زرخیز ہیں۔ کئی مہینے کے بعد جا کر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا، جب تک کہ صحابہ کی اکثریت یا سارے کے سارے کنونس نہیں ہوئے، نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نہیں کرنے دیں ان کو، رک جاتے تھے۔ تو ہمارے اپنے جو مدارس ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہم سب میں یہ رویہ ہمیں اختیار کرنا پڑے، یہ وینٹین کا، برداشت کا، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ جو مسلمان کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کے معاملات شورى سے طے ہوتے ہیں، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔